والصلاة والسلام تحية وذكرى للرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہے. کوشش کیجیے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد آل محمد ولنکر صلوات. دعا ہے خدا بد متعال بانیان کے اسم خلوص اہتمام کو قبول فرمائے. مالک کائنات ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. خدا بد متعال اس ذکر کو ان کے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات قرار دے. آپ جتنے احباب بزرگان و عزیزان تشریف فرمائے ہیں، خدا آپ کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے. مالک کائنات آپ کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے. اس ذکر کو بانیان کے اور ہم سب کی نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. خداوند کریم کا لاکھ شکر ہے جس پروردگار عالم نے ہم سب پہ خصوصی انعام کیا کہ اس پروردگار نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے جن کی شجاعت کی گواہی میں قرآن دیتا ہے، جن کی ولایت کی گواہی میں قرآن دیتا ہے، جن کی سخاوت کی گواہی میں قرآن دیتا ہے، جن کی طہارت کی گواہی میں قرآن دیتا ہے، جن کی صداقت کی گواہی میں قرآن دیتا ہے، جن کے علم کی گواہی میں قرآن دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی میں قرآن دیتا ہے. جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس خدا نے ہمیں جتنے رہبر عطا کیے، عالم رہبر عطا کیے. خدا نے جتنے رہبر دیے، ایسے رہبر دیے کہ جنہیں جس زاویے سے دیکھیں وہ محمد نظر آئے. جس رہبر کو بھی دیکھیں گے وہ محمد نظر آئے گا. خدا بند متعال کا اتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. میں کہتا ہوں اگر ایک سجدے میں زندگی بسر ہو جائے پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہوتا کہ اس پروردگار نے ہمیں ان رہبروں کی محبت کا شرف بخشا جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب کرا دیا. تو کتنا بڑا کرم ہے کہ خدا نے جن کی محبت کو واجب قرار دیا تھا، اللہ نے وہ ہمیں رہبر دی. وہ اتنے عظیم رہبر ہے جن کے فضائل کو دیکھیں تو وہ قرآن میں ملیں گے، اور یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے
بڑے بڑے ہمارے اہل سنت کے علماء نے ابن عباس کی اس روایت کو بیان کیا کہ سبھی کی بات نہیں، مولا متقیان کے حوالے سے بیان کیا کہ مولا متقیان کی ذات وہ ذات ہے کہ قرآن کی 300 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تھوڑا مزاج میں لے، میں چند منٹ آپ کے سامنے، چونکہ میرے سے قبل قبلہ نے کافی پڑھا اور جناب ابو طالب علیہ السلام پہ پڑھا اور اچھا پڑھا، اور جناب ابو طالب ہیں ہی ایسے کہ ان کا مقام اس دور میں بیان کیا جائے، کیونکہ جناب ابو طالب کا وہ کارنامہ ہے کہ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے، نبی رہے مکہ میں، توجہ فرمائے گے، نبی رہے مکہ میں، جو ہی جناب ابو طالب دنیا سے گئے تو خداوند متعال کا حکم آیا، میرا حبیب اب یہ مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ مکہ جس مکہ کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، جو ہی ابو طالب دنیا سے گئے، توجہ فرمائیے جی، جو ہی دنیا سے گئے فرمایا اب یہ مکہ تیرے رہنے کے قابل نہیں رہا، ہجرت کرے۔ تو وہ باپ کی بات کر رہے تھے، میں اس کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کے چہرے سے، جس کے چال چلن سے، جس کی گفتار سے، جس کے کردار سے ابو طالب کی خوشبو آتی ہے، جو چلتا ہے تو بولتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ابو طالب کی تربیت کا اثر ہے، جو چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے ابو طالب کی تربیت کا اثر ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا رہبر دیے کہ میں کہہ رہا ہوں، عبداللہ بن عباس کہتے 300 آیتیں نازل ہوئی ہے اکیلے علی کی شان میں، اور 5000 احادیث نازل ہوئی ہے اکیلے علی کی شان میں، اور ہے جی سارے صاحبان کی۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے رہبر دیے، اتنے عظیم رہبر دیے، جن کے بارے میں نبی فرما رہی ہے، یا علی بہارفک اللہ معانا، اے علی تجھے کوئی نہیں جانتا، یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ چونکہ یہ فرش ادا ہے، یہ 1400 سال سے اس پہ حملہ ہو رہے کہ یہ ذکر ختم ہو جائے، یہ فرش ادا نہ ہو، یہ منبر نہ لگے، لیکن حملے ناکام ہوئے اس لیے کیونکہ 1400 سال سے اس منبر سے 2 چیزیں بیان ہوتی رہی، یا قرآن بیان ہوا یا وارث قرآن کا ذکر بیان ہوا۔ اسی لیے اس کی تاثیر ہے آج تک اس پہ کوئی حملے بڑے ہوئے، توجہ فرما رہے ہیں جی، حملے بڑے ہوئے، لیکن یہاں سے علم گیا، علم جو بھی آیا ہے وہ چلتا بھی ہے، آتا بھی ہے، تو علم لینے کے لیے آتا ہے۔ اور نبی نے آنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ایک نیت بھی بتائی ہے کہ جب گھر سے نکلو تو ایک نیت کر کے نکلو۔ نبی اعظم کی حدیث، نیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس نیت سے نکلے کہ میں ایسی محفل میں جا رہا ہوں جہاں علماء آ رہے، وہاں علم کا باب کوئی مجھے سیکھنے کو ملے گا، مجھے علم کا کوئی جملہ سیکھنے کو ملے گا، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اس ارادے سے نکلے تو وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ وہ کہاں چل رہا ہے؟ تو میں پھر اس کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں کہ نبی کی یہ حدیث، اس کا مفہوم کچھ ایسے بنتا ہے کہ اگر آپ علم لینے کے لیے نکلے، جو یقیناً آپ نکلتے ہی اس کے لیے ہے، علم لینے کے لیے نکلے تو آپ لاہور کی گلیوں میں نہیں چل رہے، آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، کیونکہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، علم کا راستہ۔ اور یہ آپ علم لینے کے لیے آتے ہیں نا، اور جو روکتے ہیں، جو اس کے خلاف ہیں، ظاہر ہے انہیں درس کا پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ مدرسے میں بچہ جا رہا ہو تو دیکھنے والا جسے پتہ نہیں مدرسے کی اہمیت کیا ہے، وہ تو یہی کہے گا کہ ایسے بچہ جاتا ہے کہ ہمارے تمہیں، پھر واپس آ جاتا ہے، بغل میں کتابیں دبائی ہوتی ہیں،
اسے کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ مدرسہ کی اہمیت کیا ہے، اسے پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہی طالب علم ایک دن آتا ہے، اس کے سامنے آ کے جب بات کرتا ہے، وہی اعتراض کرنے والا اس بچے کے سامنے بوڑھا بن جاتا ہے۔ اب شاید پہنچ کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اب یہاں سے جو فارغ التحصیل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے بچہ بھی بڑوں میں بھاری ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی بزرگوں؟ بچہ بھی بڑوں میں کیوں بھاری ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بچپن سے علم لے رہا ہے اور یہاں سے علم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہاں پہ آنا بھی اسے چاہیے جو علم دے سکے۔ توجہ ہے جی؟ اسے ہی آنا چاہیے۔ جیسے محراب کی شرائط ہے، یہاں بھی شرائط ہونی چاہیے۔ اب شاید ناراض ہو جائیں گے، یہ شرائط ان کو اگنور کیا گیا، اسی وجہ سے آج لوگ شرک کر رہے ہیں۔ متوجہ ہیں جی؟ وہ کرنا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام باب مدینۃ العلم ہو اور اسی علی کا ماننے والا، اسے توحید کا نہ پتہ ہو۔ متوجہ ہیں سارے صاحبان؟ ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ ناراض نہیں ہونا، کیونکہ انجینئر مرزا نے جب کہہ دیا کہ جیسی توحید علی والوں کے پاس ہے ایسی کسی کے پاس نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے امام نے جو توحید نہج البلاغہ میں بیان کی ہے نا، توجہ فرمائیے، جیسی توحید بیان کی ہے مولانا متقیان نے، ایسے کسی نے نہیں بیان کی ان کے پاس جو توحید ہے۔ تو اگر ان شرائط پہ پورا اترنے والا بندہ ہے گا، وہ تو آپ کو بتائے گا نا کہ علی تو وہ ہستی ہے جو اپنے عبد ہونے پہ ناز کر رہا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے، میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے، میرا ناز ہے یہ کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے، تو میرا رب ہے، میرا اللہ، تو ویسے ہی ہے جیسے میں چاہتا ہوں، مجھے ایسے بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اگر علی کو فالو کیا جائے تو توحید مضبوط ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ یہ جو نبی اعظم نے، چونکہ ہمارا موضوع ہے نا، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا سوال کرو، کیا کرو؟ اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے، چونکہ سورہ نحل میں بھی یہ آیت آئی، سورہ انبیاء میں بھی یہ آیت آئی، اللہ چاہتا ہے، اپنے بندوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جاہل نہ رہو، سیکھو۔ کیا کرو جی؟ سیکھو۔ لیکن سیکھنا کس سے ہے؟ اہل ذکر سے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹائم بھی مختصر ہے، پہلے کافی ٹائم ہو گیا، میں کوشش کروں گا ٹائم کے اندر کچھ مطالب بیان کر پاؤں، اجازت ہے میں دو جملے کہہ لوں؟ بھائی خدا کہہ رہے کسی کو پوچھو اہل ذکر سے جو تم نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جاہل کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کسے پسند نہیں کرتا؟ جاہل کو نہیں پسند کرتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ سیکھے، لیکن سیکھنا کس سے ہے؟ اہل ذکر سے۔ اب یہ کیسے پتا چلے وہ اہل ذکر کون ہے؟ بس ایک مثال دیتا ہوں، آپ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں، باہر بھی کافی لوگ بیٹھے ہیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اگر آپ سارے چاہے مجھ پہ سوال کریں تو بزرگ جوان عزیز سب بتائیے گا، کیا سبھی کا سوال ایک ہوگا؟ نہیں، سارے نہیں بول رہے، سبھی کا سوال ایک ہوگا بزرگوں؟ نہیں، ہر ایک کا سوال اور ہوگا، ہر ایک کا سوال مختلف ہوگا۔ تو اگر میں کہتا ہوں نا پوچھو، تو پھر مجھے تیار ہونا چاہیے ہر ایک کے سوال کے لیے۔ اللہ کرے میں جملہ پہنچا پاؤں، مجھے تیار ہونا چاہیے ہر ایک کے سوال کے لیے۔ اگر میں ہر ایک کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا تو پھر مجھے دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے پوچھو۔ توجہ ہے جی؟ پھر مجھے دعویٰ بھی، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں کو پڑھ رہا ہوں، ہمارا بھی یہی کام ہے، آپ پہنچ کے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، بھائی اللہ جو کہہ رہے پوچھو اہل ذکر سے۔ میں نے تو آپ لوگوں کی بات کی،
جو سارے اردو زبان جاننے والے. لیکن اللہ نے صرف آپ سے بات تو نہیں کی, اللہ نے تو پوری دنیا سے بات کی ہے. اردو والوں سے بھی بات کی, جو فارسی والے ہیں ان سے بھی بات کی, جو ہندی والے ہیں ان سے بھی بات کی, جو عربی والے ہیں ان سے بھی بات کی, جو انگلش والے ہیں ان سے بھی بات کی. جب اللہ سبھی کو کہہ رہے, تمام زبانوں والوں کو کہہ رہے کہ پوچھو جو نہیں جانتے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جس اہل ذکر کی بات کر رہا ہے اس سے انگلش میں پوچھو گے پھر بھی بتائے گا, اگر اردو میں پوچھو گے پھر بھی بتائے گا, اگر فارسی میں پوچھو گے پھر بھی بتائے گا, اگر ہندی میں پوچھو گے پھر بھی بتائے گا. تو پوری کائنات میں تحقیق کرو, کوئی ایسا تو ہوگا جس سے جو پوچھے بتائے. تو پوری کائنات کی گردنیں ایک جگہ پہ جھکے گی جہاں سے یہ دعویٰ ہے سلونی سلونی گورنر. توجہ فرمائے, اس کا دعویٰ ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو مجھ سے سوال, میں علی زمینوں کے راستے سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. پھر کوئی ایسا ہونا چاہیے نا, یا پھر علی نے دعویٰ کیا ہے تو علی کے مقابلے میں کوئی ایسا ہو دعویٰ کرنے والا ہے جی؟ کوئی آئے ہیں لیکن پھر ذلیل بھی بڑے ہوئے ہیں. توجہ فرمائیے, آئے ہیں دیکھ کے, کیونکہ نقل کرنے کی عادی تھے. علی نے بڑے کام ایسے کیے, یا نبی نے علی کے بارے میں بڑی چیزیں بیان کی, لیکن لوگوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. لیکن جب امتحان کے میدان میں آئے تو فیل ہوئے. ایسے ہی ہے نا جی؟ بھائی علی نے کہا سلونی سلونی, پوچھو مجھ سے سوال, میں زمینوں کے راستوں سے آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. تو لوگوں نے تو دعوے کیے لیکن ذلیل ہوئے. کامیاب کون ہوا؟ وہ جو جانتا تھا. اب جملہ کہہ دوں, وہی جو جانتا تھا. نبی نے جب ایمان و اسلام کا شہر بنایا, اب میں دیکھوں گا کتنے بندے متوجہ ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ نبی نے جب دین و اسلام کا ایک شہر بنایا اور ضرورت محسوس کی کہ اس شہر میں آئے گا کوئی کیسے, اس کے لیے دروازہ ہونا چاہیے. آپ پہنچ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں, توجہ فرمائیے, اس کے لیے ایک دروازہ ہونا چاہیے. اور ماشاءاللہ جن کے گھر نہیں ہے, میں ذکر کے طفیل دعا کرتا ہوں اس ذکر کے وسیلے سے اللہ ان کو گھر عطا فرمائے. جن کے گھر ہیں آپ گھر بناتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی گھر بناتا ہے نا تو بعض اوقات اندر اتنی ڈیکوریشن نہیں ہوتی جتنا دروازے پہ کر دیتا ہے. متوجہ رہیے گا, متوجہ نہیں, جملہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کی سماعتیں چیک کرنا چاہتا ہوں. بھائی اکثر دیکھتے ہیں دروازے پہ ڈیکوریشن زیادہ ہوتی ہے, دروازہ اچھے سے اچھا لوگ لگاتے ہیں. اب یہ جو شہر بنے نا دین و اسلام کا, یہ عام شہر نہیں تھا. جب شہر عام نہیں ہے تو دروازہ بھی تو عام نہیں ہوگا. نبی نے ایسا دروازہ بنایا, نبی چاہتے تھے کہ جب باہر سے کوئی آئے اس دروازے کو دیکھے, جب سر اٹھائے اس کا چہرہ دیکھے تو وہ اللہ نظر آئے, اس کے بازو دیکھے لا فتح الا بناس ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, یا اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک درود پڑھیے گا بلند آواز سے, اللہم صل علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. فرمایا انا مدینۃ العلم و علی, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. هو من اراد العلم فلیأت علی الباب. فرمایا جو میرے علم کو لینا چاہتا ہے وہ دروازے پہ ہے. یہ حدیث آپ نے سنی. ایک اور حدیث سنو, نبی اعظم نے فرمایا جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے مجھے نبی کا علم ملا ہے لیکن دروازے سے نہیں آیا. اور ہے جی, اور ہے جی سارے صحابہ کے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, یہ ہاتھ سلامت رکھے. فرمایا جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے مجھے نبی کا علم بھی ملا لیکن دروازے سے نہیں آیا. آنا دروازے سے پڑے گا. کدھر سے آنا ہوگا؟ کس کے لیے؟ علم نبی لینے کے لیے. بس ختم کرو 2-3 منٹ میں. ایک رزلٹ دینا چاہتا ہوں کیونکہ مجالس کا ایک مقصد ہے, اور 2-3 منٹ میں رزلٹ دے دو.
عبداللہ ابن مسعود بہت بڑا نام ہے صحابیوں میں، بہت بڑا نام ہے، صحابی رسول ہے عبداللہ ابن مسعود. وہ کیا فرماتے؟ وہ فرماتے ہیں اعلم اہل المدینہ تھے، توجہ ہے جی، اعلم اہل المدینہ بالفرائض علی بن ابی طالب. فرمایا اہل مدینہ میں فرائض کا سب سے زیادہ علم علی جانتا ہے. فرائض کا علم کس کو ہے؟ علی کو. ایک اور حدیث سن لیں، بہت بڑا نام صحابی رسول میں سے عبداللہ ابن عباس، جس کو نبی اعظم نے کہا حبر الامت، میری امت کا عالم. جملہ کہنا چاہتا ہوں، میری امت کا عالم. ان سے کسی نے پوچھ لیا تو تیرے بارے میں نبی نے فرمایا کہ تو نبی کی امت کا عالم ہے، یہ بتا تیرے علم کا مقام علی کے علم کے برابر ہے؟ دکھ لگے گا، یقین کرے دکھ لگے گا، اس بندے کو بات کی سمجھ کون نہ سکا. علی کے علم کے مقابلے میں تیرے علم کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کمال جواب دیا عبداللہ ابن عباس نے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے علم کی بات کرتے ہو؟ فرمایا میرا علم اور تمام صحابہ کا علم علی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ. توجہ کی ہے جی، تمام سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ. پوچھو کس سے؟ اہل ذکر سے. نتیجہ آگے بس 1 منٹ میں، 1 منٹ ہو گیا، 1 منٹ اور نتیجہ دے دو، ایک حدیث اس کے بعد نتیجہ. پوچھو کس سے؟ بولو نا، اہل ذکر سے. کیا؟ جو تم نہیں جانتے. جو تم، بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بہت جانتے ہیں لیکن نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے اس کی وجہ بتاتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ واجبات کا علم علی کو ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میرا کیا، میرا اور تمام صحابہ کا علم علی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ. اب ہو سکتا ہے میرے اہل سنت برادران میں تشریف فرما ہو، چونکہ یہ ذکر سبھی کے لیے ہے. توجہ ہے جی. اب ام المومنین کی بات کر دوں، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، عالمو، حضرت عائشہ کیا روایت کرتی ہے؟ علی اعلم الناس فی السنہ. غور کیجئے گا، علی اعلم الناس فی السنہ. رسول خدا کی زوجہ فرماتی ہے کہ رسول خدا کی سنت کا لوگوں میں سب سے بڑا عالم علی ہے. یہی نتیجہ ہے، یہی نتیجہ. عائشہ کیا فرماتی ہے کہ لوگوں میں نبی کی سنت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ بولو. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا تاکہ نتیجہ میں پہنچا پاؤں. کیا فرماتی ہے؟ لوگوں میں نبی کی سنت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب آخری بندے تک توجہ، ایک جملہ کہہ دوں. اب بی بی نے جو کہا کہ نبی کی سنت کا سب سے بڑا لوگوں میں عالم علی ہے، تو پھر مجھے کہتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ علی اس دنیا میں پہلا اہل سنت ہے. اب متوجہ ہوگی تو میں کوئی جملہ کہہ پاؤں گا نا. علی اس دنیا میں نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا، سنت کے جاننے والا بھی ایسا کہتے ہیں. تو پہلا اہل سنت کون ہوا؟ بولو. علی ہوئے نا. تیجانی سماوی نے ایک پوری کتاب لکھ دی، اس کا متن کیا، اس کا نام کیا ہے کہ شیعہ ہی اہل سنت ہے. توجہ کرو گے تو میں نتیجہ دوں گا. شیعہ ہی اہل سنت ہے. اس کا جواب کیا ہے اسی فرمان میں کہ بی بی کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ لوگوں میں سب سے بڑا نبی کی سنت کا عالم ہے. بات سننے دیں، توجہ ہے کہ میری طرف. بی بی کیا فرماتی ہے؟ نہیں، آپ کی توجہ ہوگی تو میں نتیجہ دیکھوں گا. بی بی فرماتی ہے کہ نبی کی سنت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ نہیں، ماحول کی نظروں کے مجھے پھر کہنا پڑے گا. بی بی کیا فرماتی ہے؟ نبی کی سنت کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ علی ہے. بھائی عالم وہی ہوگا نا نبی کی سنت کا جس کو نبی کے ساتھ موقع زیادہ ملا ہو. اچھا پہنچے میں جملہ دینے لگا، نتیجہ دے دوں تو وہی عالم ہوگا جسے موقع زیادہ ملا. میں زیادہ تو نہیں بیان کروں گا، 2 جملوں میں یہ بتاؤں گا علی کو کتنا موقع ملا. بھائی علی کی آنکھیں کھلی،
نبی کے ہاتھوں پہ، علی کی آنکھیں بند ہوئی علی کے ہاتھ پہ۔ اب پڑھو اسی فرمان کو کہ لوگوں میں سب سے بڑا نبی کی سنت کا عالم کون ہے؟ علی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فرائض کا جاننے والا سب سے بڑا علی ہے۔ تمام صحابہ سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ عبداللہ اپنے پاس کہتے ہیں علی ہے۔ سنت کے سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ علی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے جب علی نبی کی سنت کے سب سے بڑے عالم ہے تو پھر کہیں اور نہ جائیے، نماز پڑھنی ہے نا تو علی سے پوچھے نبی کیسے پڑھتے تھے، کیونکہ سنت کا عالم ہے نا۔ اب نماز پڑھنی ہے علی سے پوچھے، مولا آپ سنت کے زیادہ حافظ ہیں، عالم ہیں، آپ بتائیں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ مولا روزے کا ٹائم نہیں پتا چل رہا، آپ بتائیں نا روزے کا ٹائم کیا ہے، افطاری کا، سحری کا، آپ سنت زیادہ جانتے، بتائیں نا حج کیسے کرنا ہے، آپ سنت زیادہ جانتے، بتائیں نا زکات کیسے دینی ہے۔ بھائی سنت کے عالم ہے نا، اسی لیے ایک مقام پہ مولا امیر نے جماعت کروائی، جو ہی جماعت سے فارغ ہوئے کچھ لوگ جو ہے آپس میں باتیں کرنے لگے، روایت میں یہ ذکر ہے لوگوں نے کہا آج بڑے عرصے کے بعد اس شخص نے وہ نماز پڑھائی ہے جو نبی پڑھاتے تھے۔ درود پڑھیے گا بلند آواز سے۔ آپ ہی اہل سنت ہیں، کیونکہ سنت، اہل سنت کون ہے؟ جو سنت پہ عمل کرے۔ کیا کرے جی؟ جو سنت پہ عمل کرے۔ لیکن بعض لوگ تو پسند کی سنتیں ہیں جن پہ عمل کرتے ہیں، جو اپنی پسند ہے نا بزرگوں ان پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ہم جو بھی معتبر سنت ہمیں نظر آ جائے نا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن سنت وہ لیتے ہیں جو علی کے ذریعے آئے۔ کس کے ذریعے آئے؟ کیوں؟ سنت کا سب سے بڑا عالم علی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں حسین کے غم میں رونا کیا یہ سنت نبی نہیں ہے؟ نبی تو اس وقت رو رہے ہیں کہ جب حسین ابھی دنیا میں تشریف لائے، نبی تو اس وقت رو رہے ہیں۔ جب رونے لگے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ نے حسین جیسا بیٹا دیا، آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی اعظم نے کیا فرمایا؟ نبی اعظم نے فرمایا کہ میں ابھی خوش تھا حسین کے آنے پہ، یا ابھی جبریل خدا کی طرف سے آیا ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول خدا فرما رہا ہے جس حسین کی آمد پہ آپ خوش ہو رہے ہیں نا یہ حسین کربلا میں 3 دن کا پیاسا مارا جائے گا۔ نبی روئے، یہاں تک کہ ابھی تو اہل سنت برادران ہیں انہوں نے تو یہاں تک بیان کیا کہ نبی صرف اس وقت نہیں روئے، نبی تو گلی میں اگر چند بندے مل جاتے تھے ان کو بھی کھڑا کر کے بتاتے تھے آؤ تو میں بتاؤں میرا حسین کی طرف مظلوم ہے، آؤ تو میں بتاؤں میرا حسین کیسے مارا جائے گا۔ یہاں تک کہ مسجد نبوی میں آ گئے، لوگوں کے سامنے واقعہ کربلا کا ذکر کر دیا، حسین کی شہادت کا ذکر کر دیا۔ کیا یہ سنت نبی نہیں ہے؟ اور حسین کی شہادت اس کے مقصد کو تو سمجھے، اگر ایسے ہی شہادت ہو گئی کوئی علی اکبر جیسا بیٹا دیتا جو جوان اولاد والے، بڑا عظیم مقصد تھا، کلمہ پڑھنے والے تجھے تو حسین کا مغرور ہونا چاہیے، تجھے تو کوئی پوچھے کہ کون ہے مذہب کیا ہے تو کہتا ہے اسلام۔ جب اسلام زبان سے نکلتا ہے تو یہ تو سوچا کر اسلام کو بچانے والا تو حسین ہے، جب تو نماز پڑھتا ہے یہ تو سوچا کر نماز کو بچانے والا حسین ہے۔
کسی غیور سے پوچھ، اس کی غیرت کو بچانے والا حسین ہے. کسی شریف سے پوچھ، اس کی شرافت کو بچانے والا حسین ہے. حسین تو محسن انسانیت ہے. لیکن حملہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک جملہ دیتا جاؤں، آپ کی زندگی کا مشاہدہ ہوگا. فضائل پہ اتنا اعتراض نہیں ہے صحیح، لیکن فضائل پہ اتنا اعتراض نہیں ہے جتنا رونے پہ اعتراض ہے. یہ رانوں پہ کیوں پیٹتے ہیں؟ یہ سینے پہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ یہ گریا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ گریا کرنے والا اس چیز کو نہ سمجھ سکا ہو، لیکن جو مخالف ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ اس گریا نے کتنی تبلیغ کی ہے. اس گریا نے جی بھر کے پرسہ دیا کرے، اس گریا میں بڑی تبلیغ ہے. اگر نہ سمجھ آئے نا تو سید سجاد کے 35 سالوں کو پڑھنا. جب 35 سال سید سجاد کے پڑھا گیا نا تو پتہ چلے گا امام روتے تھے. کیا صرف روتے تھے؟ صرف روتے نہیں تھے، رو کے تبلیغ کرتے تھے. کیونکہ یہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک امام ہے 35 سال اس نے رو کے گزار دیے، اپنا امامت کا فریضہ ادا نہیں کیا. کبھی صحیفہ سجا دیا پر اس میں دعائیں پڑھ. میں نے ابتدا میں کہا نا اس منبر سے علم آیا ہے. 1400 سال سے قرآن اور حدیث بیان ہوئی ہے، لیکن شرط چند شرائط نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آج بھی خدا سے دور ہیں. صحیح توحید کا نہیں پتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جل جلالہ کہہ دینا. اگر وہ آج بھی کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے کربلا کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھنا حسین کا سجدہ بڑی نازل کے ساتھ. اکثر لوگوں کو ضرب یاد ہے، وہ سجدہ یاد نہیں ہے. وہ سجدہ یاد ہے، سجدہ کس کا؟ اوپر سے ضربیں لگ رہی ہیں حسین کے سبحان ربی الاعلی. اگر یہ بھی سمجھ نہ آئے تو 72 شہداء کے لاشیں ہیں اور مغربین کا ٹائم ہے. عام بی بی نہیں ہے، علی کی علی بولی ہے. اور علماء نے لکھا لاشوں کے درمیان جب دیکھا نا کہ سارے شہید ہو گئے، علماء نے مقتل کی کتابوں میں لکھا کہ بی بی نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم تقبل منا قلیل القربان. فرمایا میرا اللہ میری اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما. اب پتہ چلا بی بی کی نظر میں توحید کیا ہے. یعنی بی بی نے بتایا یہ سب کچھ خدا پہ قربان ہو گیا. اور حسین قربان ہونا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. امام خمینی فرماتے تھے دین کی اہمیت سمجھنی ہو نا تو دیکھ، دین کی اہمیت یہ ہے کہ اس پہ حسین جیسی ہستی قربان ہو جاتی ہے. اس پہ حسین جیسی ہستی قربان ہو جاتی ہے. ان ہستیوں کو سمجھ. واقعہ کربلا کا مقصد صرف یہ نہیں تھا ایک قوم پیدا ہو جائے ماتم کرے گریا کرے، نہ. یہ گریا، یہ ماتم، یہ اس راستے کی طرف آپ کو لے جاتا ہے جو مقصد حسین ہے. وہ راستہ جو سید سجاد نے خون رو کے لوگوں نے پہنچا ہے. قربانی بھی بتائی اس راستے کے لیے. حسین جیسی ہستی قربان ہوئی. اس راستے کے لیے علی اکبر قربان ہو گیا. اس راستے کے لیے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے. اس عظیم راستے کے لیے عباس کے بازو قلم ہو گئے. ابھی سن رہے تھے نا، اس راستے کے لیے، اس مقصد کے لیے جوان تو جوان 6 ماہ کا معصوم بھی دنیا سے چلا گئے. اچھا اس کو سمجھو، امام سید الساجدین کے مسائل بھی سمجھو اور ساتھ مقصد کو بھی سمجھو. کتنے بڑے مظلوم ہے سید سجاد. بیبیاں آگے مقتل میں، لیکن سید سجاد کی غربت دیکھ. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا کتاب میں، مقتل کی کتاب میں، کہ بی بی زینب عالیہ بھی حسین کے لاشیں پہ ہے، ٹکڑے ٹکڑے لاشیں ہے. ساری بیبیاں لاشوں پہ، لیکن ایک غریب ہے
جو اپنے بھائی اور باپ کے ناشا کو نصب بھی نہیں کر سکا. اللہ کرے تو پڑھ دو. ایک غریب ہے جو اپنے بھائی اور اپنے بابا کے ناشے کو نصب بھی نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ ممبر کی تقدس کی قسم میں نے آنکھوں سے پڑھا کہ سید سجاد امام بیمار تھے. بیماری کی حالت میں امام کو خار دار پاؤں میں پہ رہے تھے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی, پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی, اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو امام کو توق ڈالا گیا تھا نا وہ اتنا وزنی تھا امام کی کمر جھک رہی تھی. امام اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے. امام جب بیٹھ نہیں سکتے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ان قوم اشقیاء نے امام کے پاؤں کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا. اب امام کے پاؤں تو بندے ہوئے تھے. آپ سمجھ آئی ہر بی بی لاشیں پہ آئی ہے, سید سجاد نہیں آ سکے. جب سید سجاد نہیں آ سکے امام کے چہرے پہ موت کی زردی, جب موت کی زردی دیکھی علی کی بیٹی نے اور بھیا کا لاشا بھول گیا. ارے دوڑتی ہوئی سجاد کے پاس ہے. ارے لوگ کہتی ہے سجاد ارے تیرے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی, اگر تو دنیا سے چلا گیا ارے مجھے اتنا بتا, ارے مجھے شام کون لے جائے گا. ارے میں یقینی نہیں بھر جائیے ہمارے ساتھ ہے. سید سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں ارے مجھے دیکھنا, ارے میرے چہرے پہ موت کی زردی نہ آئے تو کیا کرو. ارے سامنے دیکھ میرے بابا کا لاشا, ارے میرے علی اکبر کا لاشا, ارے میں موجود ہوں, ارے نہ غسل دے سکتا, ارے تیرے سید سجاد امام کے پاس ایک درس ہو جائے. آپ کی ذہن میں تمام نہ دیکھ رکھو آنکھیں پر نہ ہو گئی. میرے امام پھوپھیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, ماں کے ساتھ کوفے کے بازار میں دربار میں آئے. ابن دربار میں ابن زیاد کے دربار میں آئے اور وہاں پڑھتے ہیں کسی راوی نے میرے سید سجاد امام سے پوچھ لیا کہ دی تو کون ہے, تیرا نام کیا ہے. ارے کہاں کا رہنے والے سونے گیا جب نا, اور سید سجاد امام ارے لوگ کے فرماتے ہیں تجھے کیا بتاؤ, ارے میں مدینے کا رہنے والا. ارے کس قبیلے سے, کہا بنو ہاشم سے. ارے راوی کہتا ہے میں کیسے مانوں تو بنو ہاشم سے ہے. ارے تھوڑا عرصہ پہلے ارے اسی دربار میں ایک ہاشمی آیا تھا, ارے جس کا پورا بدن زخمی تھا, جس کے بدن میں تلواریں بھی تھی, ارے نیزے بھی لگے ہوئے تھے. ارے دربار میں آیا, ارے ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ارے بات کرتا تھا. ارے تجھے کیسے معلوم بنی ہاشم ہے, ارے تیری آنکھیں نیچے, ارے آنکھیں فرماتے ہیں تجھے کیا بتاؤ. ارے مسلم اکیلے آئے تھے, میں